پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہمیں جوائن کر لیا ہے مولانا مبشر خان صاحب نے بھی، بہت شکریہ مولانا صاحب تشریف لائے ہیں. سردار نزاکت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی اہم گفتگو ان سے بھی ہو رہی ہے. اور میں چاہوں گا مولانا صاحب بیچ میں ہماری گفتگو ظاہر ہے جس جگہ رکی ہوئی ہے پہلے تھوڑا سا وہ کمپلیٹ کریں، پھر ہم آپ کی طرف بھی آتے ہیں. سردار صاحب، یہ جو بات ہم کر رہے تھے آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف کے ظاہر پروگرام لے کے کوئی ترقی تو نہیں کی جا سکتی، تو آپ نہیں سمجھتے یہ پروگرام تو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے معیشت کے لیے بڑا ضروری ہے اس وقت، لیکن اس سے مہنگائی میں تو مزید اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، ویکتی طور پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہمیں کچھ مشکل فیصلے گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنے پڑیں، اس چیز کو میں ایگری کرتا ہوں آپ کی. لیکن اگر مثال کو جس طرح کی کمٹمنٹس ہمیں سننے میں آ رہی ہیں، اگر وہ ہو جاتی ہیں ہمارے ملک کے اندر، اگر ہمارا فورن ریزرو اتنا آ جاتا ہے 25 سے 30 ارب ڈالر اگر آ جاتا ہے، تو میرے خیال میں اس کے بعد گریجولی ہماری مہنگائی کم ہونے کی طرف جائے گی. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اگر وہ بہتر ہوگا، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، تو ملک کے اندر نہ کہ صرف فورن ریزرو بھی آئے گا بلکہ ٹریڈ بھی ہوگا. اور جو ہم انیشیٹو لینے جا رہے ہیں، جس طرح ہمارے سی پیک کے اوپر جو کام رکے ہوئے تھے ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں، پھر پاکستان ایران پائپ گیس لائن کی طرف بھی ہم لوگ کافی حد تک. یہ پیپلز پارٹی کی تو خواہش ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ ہو سکے گا؟ دیکھیں، ہمیں اس میں بہت سارے ملکوں کی ناراضگی بھی لینی پڑے گی، لیکن پاکستان کا فیوچر اس سے جڑا ہوا ہے. دیکھیں، آپ اگر اس کی تھوڑا سا اگر آپ کو اسٹڈی ہو تو ایران سے جو گیس پائپ لائن ہے وہ آلموسٹ پاکستان کی بارڈر تک پہنچ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے بھی تقریباً کام ہوا ہوا ہے. اگر وہاں سے ایران کے ساتھ ہماری گیس پائپ لائن ہماری جڑ جاتی ہے اور گیس آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پاکستان کا جو انڈسٹری کا جو پہیہ ہے جو گیس کی وجہ سے رکا ہوا ہے وہ ہمارا چلنا شروع ہو جائے گا. امریکہ کی ناراضگی مول لے لیں گے اس میں ہمیں تھوڑی سی کچھ چیزیں ہمیں کلیئرٹی سے امریکہ کو بھی بتانا پڑے گا، اور جو دنیا کے طاقتور ملک ہیں ان کو بھی اپنے گراس روٹ لیول کی جو سچویشن ہے اس کو پورٹرے کرنا پڑے گا ان کے سامنے کہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں، ملک کے اندر ترقی تبھی ہو سکتی ہے جو انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. اگر ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کرنے جیسے ہوں گے تو ملک کے اندر ڈالر آئے گا. دیکھیں، چائنا کیوں سٹرونگ ہے؟ اس لیے کہ چائنا سے ڈالر باہر نہیں جاتا، جو بھی ڈالر آتا ہے چائنا کے اندر آتا ہے، ان کی ایکسپورٹ اتنی سٹرونگ ہے. ہندوستان کیوں سٹرونگ ہو رہا ہے کہ ان کی ایکسپورٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہے. ہمارے پاس حل ہی یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ کنونس کریں اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کے ذریعے کہ ہماری ضرورت یہ ہے اس وقت کہ اگر ہم ایران سے اگر گیس نہیں لیتے تو ہمارا ملک آگے نہیں جا سکے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر ایک پیج پہ ہو کے، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر اگر ایک پیج پہ ہو کے پوری دنیا کے سامنے اپنی بات رکھیں گے تو اس میں فلیکسیبلٹی بھی شو ہوگی. اور امید کرتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ایران کے ساتھ انیشیٹو یہ لیا تھا اور ان کی سربراہی میں ہی کام شروع ہوا تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کوشش کریں گے کہ ایران سے ہماری گیس پائپ لائن چلے، کام پر لگ کرے کہ کمپلیٹ ہو جائے. اچھا، یہ جو اس وقت حکومت بنی ہے، میں چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے کہ اس میں وزیر خزانہ نئے آئے ہیں اس بار، اورنگزیب صاحب، وزیر داخلہ بھی ظاہر ہے سیاسی تو بندہ نہیں ہے، وہ بھی محسن نقوی صاحب بھی آ گئے ہیں. تو نون لیگ والے تو کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی سے تعلق تو نہیں، آپ کی پارٹی سے تعلق ان دونوں کا؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب تو ان کی پارٹی سے، محسن نقوی اور اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ، نہیں، ان کا ہماری پارٹی سے بھی ان سے بھی تعلق نہیں، آپ سے بھی تعلق نہیں. دیکھیں، پوری دنیا کے اندر جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے جن سے کوئی بہتر کام لے سکیں. مطلب آپ دو پارٹیوں میں ایسے کوئی ذہین آدمی ہمارا تو کوئی، دیکھیں بیسکلی تو آپ نے تو وزارتیں لی نہیں، ظاہر ہے ہم نے تو لی نہیں ہے. اور نام محسن نقوی صاحب کیئر ٹیکر چیف منسٹر سے پنجاب کے، تو وہ ہماری کنسلٹیشن بھی اس کے اندر موجود تھی اور نون لیگ بھی کی بھی موجود تھی. اس وقت بھی اگر وہ پاکستان کے اندر اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ تو پوری دنیا کے اندر گورنمنٹ کے اندر ایڈجسٹ ہوتے ہیں. اگر آپ امریکہ کے اندر بھی دیکھیں تو جو سینیٹرز ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے پک اینڈ چوز کی پالیسی کے اوپر بھی ہی لیا جاتا ہے. دونوں سینٹر بھی نہیں ہیں، بن جائیں گے سینیٹر اگر نہیں ہے تو بن جائیں گے. وہ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی پارٹی کے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ باپ پارٹی سے باپ والے لے کر آئے. یہ اچھا جواب ہے، باپ والے لے کر آئے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ کی طرف باتوں میں کیا کہیں گے؟ پہلا اشرا ختم ہوا رحمت کا اور اب مغفرت کا اشرا ہے، اور ظاہر رمضان مبارک میں جہنم کے دروازے بند ہیں،
جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جی کوئی ہے مغفرت طلب کرے، تو کیا کہیں گے مغفرت کے حوالے سے، کس طرح فائدہ اٹھایا جائے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، بابرکت ساعتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو باقی ماندہ گھڑیاں ہیں، یہ جو وقت باقی ہے، جو ایام باقی ہیں، جو دن باقی ہیں، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، اور جس طرح اس کا حق ہے کہ اس میں ہم تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے چھوٹے ہو بڑے ہو گناہوں سے بچائیں۔ تو رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، اس کا مل جانا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ اتنے انعامات ہیں کہ انسان کی اگر 60 سالہ زندگی ہے، اس طرح کی ہزاروں زندگیاں اس کو مل جاتی ہیں، تب بھی وہ ہماری عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کو وہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے اتنے انعامات انسانوں پر فرمائے ہیں، اتنے احسانات فرمائے ہیں کہ اگر شمار کرنا چاہیں بھی لا تحصوها، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر نصیب فرمائے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا ہی ایک بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اب رمضان المبارک میں ایک لفظ عموماً، ویسے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ 3 عشروں پر مشتمل ہے۔ ایک تو پہلا عشر رحمت کا ہے، پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا جو اب سٹارٹ ہے، شروع ہے، اور اس کے بعد جو عشرہ آ رہا ہے وہ عتق من النار کا ہے، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اب یہ دوسرا جو عشرہ چل رہا ہے، اس میں مغفرت ہے کہ اللہ سے ہم مغفرت طلب کریں، اللہ سے ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی بات آخر میں کروں گا۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، لیکن کبھی ہم نے عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اب جس سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی عبادت، تو ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، یا وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کھول کے تلاوت کرنا ہی عبادت ہے، یا کہیں کہ بھائی ہاتھوں میں تسبیح لے کے اور اس پہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرنا یہ عبادت ہے۔ لیکن عبادت کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کے مفہوم میں جہاں نیک اعمال داخل ہیں، جہاں نیکیاں داخل ہیں، وہاں گناہوں سے بچنا بھی داخل ہے۔ بالکل، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آ کر امام الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ جواب نہیں دیا کہ آپ تلاوت زیادہ کریں،
آپ ذکر و اذکار زیادہ کریں، آپ نوافل کا اہتمام کریں. آپ نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے یہ جواب دیا کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا لو، تو آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ عبادت کے مفہوم میں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال داخل ہیں، کہ صف اول میں نماز پڑھنا داخل ہے، تلاوت داخل ہے، ذکر و اذکار داخل ہے، تہجد، اشراق، چاش کی نماز، اوابین کی نماز داخل ہے، وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی داخل ہے. دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں فرمایا کہ من فعل بالحسنہ، کہ جو نیک عمل کرے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنہ، کہ جو نیک اعمال کر کے اس کی حفاظت کر کے پھر میرے پاس لے کر آئے گا. تو نیک اعمال کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اس کی حفاظت کر کے اس کو اللہ کے بارگاہ میں بیچنا، اور اللہ کے بارگاہ میں بیچ کر اور اس کو قبول کروانا، یہ الگ چیز ہے. ہم مسلمانوں کے اندر نیک اعمال کا شوق تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، لیکن دوسرا راستہ ہم نے ایسا کھولا ہوا ہے کہ یہاں سے ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اور وہاں سے نیک اعمال ہمارے ختم ہو رہے ہیں. اب جیسے یہ اے سی لگی ہوئی ہے آپ کے، اور اگر یہ کمرہ کھلا ہو تو کیا آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی یہ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. ہم نیک اعمال کریں اور دوسری طرف ہم گناہ بھی کریں، تو کیا ہمارے وہ نیک اعمال ہمیں فائدہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. اس لیے عبادت، جب ہم جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ عبادت کا مہینہ ہے، تو عبادت کے مفہوم میں جہاں نیک اعمال داخل ہیں وہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی داخل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ عبادت کے مفہوم میں جہاں عبادات داخل ہیں وہاں معاملات بھی داخل ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص تہجد گزار ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ معاملات میں صفر ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، استعمال کیا بھی جاتا ہے، لوگ کہتے بھی ہیں کہ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کے دیے چکر کبھی معاف نہیں ہوتے. یہ استعمال ہوتا ہے. صحیح بات کہ ہم کعبہ کے چکر لگائیں، مساجد کے چکر لگائیں، اور ہم اپنے آپ کو نیک اعمال کی اور عبادت میں اتنا مصروف کر دیں، اور دوسری طرف میرے دل میں ایک مسلمان کے لیے کینہ ہے، ایک بغض ہے، ایک عداوت ہے، حقوق العباد میں کمی ہے. معاملات کا مطلب حقوق العباد میں کمی ہے، تو اس نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے. یہ عبادت کا مفہوم نہیں. تو عبادت کے مفہوم میں نے دو جملے آپ سے عرض کی، میں نے مختصر اس کی تشریح کر دی ہے، میں جملہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ عبادت کے مفہوم میں جہاں نیکیاں داخل ہیں وہاں گناہوں سے بچنا بھی داخل ہے. اسی طرح عبادت کے مفہوم میں جہاں عبادات کو ہم ترجیح دیتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، وہاں ہم اپنے معاملات کو بھی ترجیح دیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں. یہ بڑی اہم بات ہے جو حقوق العباد کی آپ بات کر رہے ہیں. سردار صاحب آپ کو بھی میں اس میں شامل کروں. حقوق العباد ظاہر ہے، ایک تو اللہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق بھی ہیں، ظاہر ہے اس کی بھی باس پرس ہوگی اوپر جا کر. تو اس پر آپ کو کیا لگتا ہے ماضی کے مقابلے میں اب اس پر لوگ ظاہر ایک دوسرے سے ملنا جلنا کم کر دیا ہے، پڑوسیوں کو پتہ نہیں ہوتا کون میرے پڑوس میں رہتا ہے، خیال کرنا کم کر دیا ہے. حالانکہ پہلے جس طرح آپ نے خود کہا کہ ملنا جلنا بہت تھا، گیدرنگ ہوا کرتی تھی، تو اس سے فرق پڑا ہے. اس کا مطلب ہے جس طرح ہم آگے جا رہے ہیں اب واپس بھی چلے گئے ہم لوگ. دیکھیں، ایک تو جس طرح مولانا صاحب نے بات کی، بڑی میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ایمان افروز گفتگو انہوں نے کی ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ جتنی انہوں نے گفتگو کی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، جو آپ نے حقوق اللہ کی بات کی، میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو اگر حقوق العباد کی بات کی، اگر حقوق اللہ کی بات کریں تو حقوق اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں. اللہ اپنی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ
کہ وہ اپنی رحمت کے صدقے تمام انسانوں کو معاف کر سکتا ہے. بے شک. لیکن حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے، اگر میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہوں یا کوئی لین دین کرتا ہوں، جس طرح مولانا صاحب نے بھی اشارتاً کچھ باتیں کی ہیں، تو اگر جب تک بندہ معاف نہیں کرتا معاف نہیں ہو سکتی، وہ اس کی معافی نہیں ہے. حقوق اللہ اگر آپ خدا نخواستہ آپ سے نماز چھوٹ جاتی ہے، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس میں آپ نے حقوق اللہ آپ سے چھوٹ گئے، اس میں تو آپ کی اور اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے. لیکن حقوق اللہ اگر آپ نے کسی کا لینا دینا ہے، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ آج کے دور کی بات کر رہے ہیں، آج کے دور میں تو ان چیزوں کو بالکل مولود خاطر نہیں رکھا جاتا کہ ہمارے عمل سے، ہمارے اٹھنے سے بیٹھنے سے دوسرے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دل منہ سے ایسی کیا باتیں نکلتی ہیں جو دوسرے کے دل پہ اثر رکھتی ہیں، اور انسان کو بولنے والے کو نہیں پتا کہ سامنے سننے والے کی جو کہ دل پہ میرے بولنے سے کیا دل دکھا ہے یا کیا اس کی ایکسپریشنز ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں حقوق اللہ کی طرف بھی ہمیں بالکل، وہ تو ڈیفینیٹلی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پہ انسان کرتا ہے. ہم الحمدللہ تینوں مسلمان ہیں اور ہم تینوں روزے سے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں میرے خیال میں ہم سے زیادہ علماء کرام کا بہت زیادہ اس چیز میں ایک رول ہے بھی، اور رول ادا بھی کر رہے ہیں علماء کرام ہمارے، کہ وہ حقوق اللہ کے میں پچھلے جمعہ پڑھ رہا تھا یہاں پہ وہاں طوبہ مسجد میں، تو وہاں پہ بھی مولانا صاحب نے جتنا حقوق العباد پہ زور دیا ہے. دیکھیں اگر ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کے گھر میں کھانا پک رہا ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آپ وہی چیز اپنے لیے پسند کریں، دوسروں کے لیے پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز پہ بڑا سختی سے دیکھیں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی بسر کی، وہ کتنا حقوق العباد کی خیال کرتے تھے. وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو ہماری طرح تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک اپنا جو ان کا جو ملازم تھا، ان کا جو نوکر تھا، جو ان کا خادم تھا، اس کو بھی راستے میں آدھا راستہ وہ اونٹ پہ سفر خود کیا اور آدھا راستہ اس کو اونٹ پہ بٹھایا. تو یہ کیا مثال تھی، یہ پوری دنیا کے اندر ہم تو اس دنیا میں سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے استاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے اور ان کی زندگی کو سمجھتے. تو اگر ہم سمجھتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے؟ اگر آپ ہمارے پیغمبروں کی زندگی دیکھیں، کتنی سختیاں گزری ان کے اوپر، سارا کچھ ہوا، لیکن انہوں نے کبھی حقوق العباد کو نہیں چھوڑا، انہوں نے معاف کرنا نہیں چھوڑا. فتح مکہ کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن عام معافی کا اعلان ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، میرے خیال میں جس طرح علماء حق اس وقت پاکستان کے اندر، نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جس طرح حقوق العباد پہ یہ درس و تدریس کر رہے ہیں، علماء اکرام ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمیں ان کو سننا چاہیے، ان کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. ہمیں جب تک معاشرے کے اندر حقوق العباد کے ساتھ ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف نہیں آئیں گے تو میرے خیال میں ہم لوگوں کا بہت ساری چیزوں میں، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو جو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے کیا نہیں ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے مطلب وہ مسلمان نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک دھوکے کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا، دھوکے باز نہیں ہو سکتا، یعنی جو دھوکے بازی کرتا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بازار میں آئے تو مارکیٹ میں تھے، وہاں گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اندر فرمایا، کیونکہ بذریعہ وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ بتا دیا جاتا تھا. آپ نے اندر ہاتھ داخل کیا تو وہ گندم اندر سے گیلا تھا. فرمایا کیا ہے یہ، کیوں گیلا ہے؟ یہ صرف وزن بڑھانے کے لیے وہ گیلا نا، تو یہ گیلا کیوں ہے؟ فرمایا کہ رات بارش ہوئی. اس شخص نے کیا کہا کہ رات بارش ہوئی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجیب بات ہے کہ اندر بارش ہوئی ہے اور باہر کے جو گندم ہے، گندم کے دانے وہ سوکھے ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا عجیب
جملہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرے وہ اپنے آپ کو اس امت میں ہی شمار نہ کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی امت سے ہی کاٹا ہے. تو یہ حقوق العباد پر جو بات ہو رہی ہے، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر 70 انبیاء جیسے اعمال بھی لے کر جاؤ گے، حقوق العباد میں کمی ہوگی تو اللہ کی ہاں تمہارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 70 انبیاء، اب ایک نبی کے اعمال کتنے، اگر 70 انبیاء جتنے اعمال بھی اگر انسان لے جاتا ہے، اگر حقوق العباد میں کمی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کی زمین غصب کی ہے، یہ سارے حقوق العباد کے اندر آتا ہے. زندگی دیکھیں جی، زندگی 60 70 50 60 سال ہے، اس کے اندر دیکھیں ہم اگر کسی کا اگر کوئی حق کھائیں گے تو وہ تو قیامت والے دن اس کو واپس کرنا پڑے گا، آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے جو ملازمین ہیں، آپ کے جو امپلائیز ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ حقوق العباد کا جو طریقہ کار ہے اگر اس کو پورا نہیں کرتے تو وہ قیامت کے دن اس کے اوپر بہت زیادہ پوچھا جائے گا. تو میرے خیال میں ہمیں اس رمضان میں پورے پاکستان کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ تجدید عہد کرنا چاہیے کہ ہم حقوق العباد کو ایک انصاف کے ساتھ پورا کریں گے اور عمل کے ساتھ ہم اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور یہ دھوکہ دہی اور یہ جو فراڈ، اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، اس دوران بھی تھا. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہے. تو میرے خیال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری جو ایک لائن کھینچی، ایک جو بارڈر انہوں نے ڈرا کیا ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. اگر ہم قرآن پاک پڑھیں ترجمے کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایک گائیڈنس ہے پوری، وہ ایک پوری آپ کو سائنس ملتی ہے. اس سے غیر مسلموں نے اس کے اوپر عمل درآمد کر کے ترقی کی، تحقیق کی. آج بھی پوری دنیا کے اندر ان کی ساری لائبریریوں کے اندر ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کے اصولوں کو. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان اس طرح سے ان کی زندگی سے ہم کوئی اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. جتنا حق ادا کرنا چاہیے وہ اب بھی ہم حق ادا نہیں کر پا رہے. بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب، ان سے ہم اجازت لیں گے، ظاہر جانا بھی ہے. پروگرام ہمارا جاری رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی. مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سردار صاحب سے ہم اجازت لیں گے. آنے کا بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.